کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے وقت اپنے سامنے سے کھانے کی تلقین کرتے ہیں، اور آپ نے یہ فرمایا کہ برکت کھانے کی پلیٹ کے درمیان میں اترتی ہے، لہٰذا کناروں سے کھاؤ، درمیان سے نہ کھاؤ. یعنی جب بہت سے لوگ اکٹھے کھا رہے ہوں تو اپنے اپنے سامنے سے کھائیں، بیچ سے نہ کھائیں، اس سے بے برکتی ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کھانا کھانے کے وقت جب آپ بیٹھتے تھے تو ایک پاؤں اٹھا کر اور ایک بچھا کر بیٹھتے تھے، تکیہ لگا کر نہیں بیٹھتے تھے. پھر اسی طرح حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو زانوں بیٹھے ہوئے دیکھا، آپ کھجوریں تناول فرما رہے تھے. یعنی دو زانوں بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں. پھر اسی طرح کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے انگلیاں وغیرہ چاٹ لینی چاہیے. اور اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھوں سے ایسی ریز نکلتی ہیں جو انسان کے نظام انہضام میں تیزی پیدا کرتی ہیں یا اس میں مددگار ہوتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت 1400 سال پہلے ہمیں سکھائی ہے، کیونکہ وہ کھانا جو انگلیوں کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے اس کو بھی ضائع کرنا پسندیدہ نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی لالچ کی بات ہے یا بہت مین لگتا ہے کہ آپ انگلیاں چاٹیں، لیکن نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے، اور کھانے کی ایک طرح سے قدردانی بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو وہ اپنی انگلیوں کو چاٹنے سے پہلے صاف نہ کرے. یعنی پہلے ٹیشو وغیرہ سے نہ صاف کیا جائے، بلکہ پہلے اس کے ساتھ لگے ہوئے کھانے کو لک کر لیا جائے. حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے دیکھا، آپ 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے. یعنی یہ سارے کے سارے ہاتھ نہیں بیچ میں ڈال رہے تھے، بلکہ 3 انگلیوں کا استعمال کر رہے تھے. اور جب آپ فارغ ہو جاتے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کو بھی چاٹنے کا حکم دیا، یعنی کھانا کے بعد اس کو بھی اچھی طرح صاف کیا جائے. آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے، وہ جو تم کھا چکے ہو یا وہ جو تم بچا کے پھینک رہے ہو. اس لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے تو حسب ضرورت اتنا نکالا جائے جتنا آپ کو کھانا ہے، زائد نہ نکالے. لیکن بسا اوقات انسان نکال لیتا ہے لیکن اس کا دل نہیں چاہتا پھر کھانے کو، تو ایسی صورت میں بھی کسی اور کو کھانے میں شریک کر لے، یا یہ کہ جب کھا چکے تو کچھ حصہ چھوڑ نہ دے. پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھوئے جائیں، یعنی ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی. پھر اسی طرح اکیلے کھانا کھانے کی بنسبت مل کر کھانا زیادہ پسندیدہ ہے اور اس میں برکت بتائی گئی. پھر اسی طرح کھانے کے علاوہ پینے کا بھی خاص ادب بتایا گیا کہ پانی پیتے وقت پانی کے گلاس میں سانس نہ لیا جائے، بلکہ 3 سانس میں پانی پیا جائے. دائیں ہاتھ سے پیا جائے، بسم اللہ پڑھ کر پیا جائے، بیٹھ کر پیا جائے، 3 سانس کے ساتھ، یعنی 3 دفعہ روک کر پانی پیا جائے، اکٹھے ہی نہیں سب کچھ پی لینا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی بار یعنی ایک سانس میں اونٹ کی طرح نہ پیو، بلکہ 2-3 سانس میں پیو. یعنی اگر 3 نہیں تو 2 کی بھی اجازت ہے، مگر ایک سانس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ میں انسان گلاس خالی کر دے یا کپ خالی کر دے. اور صرف پانی نہیں، کوئی بھی جو پینے کی چیز ہے اس میں اسی سنت کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جب پانی پی چکو تو پھر الحمدللہ بھی کہو. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک وغیرہ کو منہ لگا کر پانی پینے سے منع کیا، یعنی کسی ایسے برتن سے نہیں پینا چاہیے کہ جس کے اندر سے نظر نہ آ رہا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. اسی طرح بوٹلز کو منہ لگا کر پینا اور پھر اس میں باقی پانی چھوڑ دینا بعض اوقات وہ بیکٹیریا کی افزائش کا سبب بنتا ہے اور صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع کیا،
اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ انسان جب انسان اندر لے کے جاتا ہے تو آکسیجن اندر جاتی ہے، اور جب باہر نکالتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتی ہے، اور وہ ایک زہریلی گیس ہے. اس کو جب کھانے کے اوپر پھونکتے ہیں تو کھانے کے اندر ناپسندیدہ اثرات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں یہ سنت سکھائی کہ اس چیز سے پرہیز کیا جائے. پھر اسی طرح چلتے پھرتے ہوئے کھانے سے منع کیا گیا ہے، یعنی گھوم پھر کر ادھر ادھر یا کھڑے ہو کر کھایا پیا جائے تو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے. الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے باقاعدہ جگہ نہیں ہے تو اس صورت میں آپ مجبوراً کھڑے ہو کر بھی کھا سکتے ہیں یا پی سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھلانے والا یا پلانے والا پہلے دوسروں کو سرو کرے اور سب سے آخر میں خود اپنے لیے اہتمام کرے. تو یہ چند ایک سنتیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کے بارے میں بتائی ہیں. امید ہے کہ عید کے موقع پر جب آپ طرح طرح کے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے طور پر ان سنتوں کو بھی مد نظر رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے. اب اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. عید کے موقع پہ ہم اتنا زیادہ گوشت کا انٹیک کر لیتے ہیں کہ بالآخر ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو ہماری خاطر تواضع اسی سے کی جاتی ہے. تو اس اسراف سے ہم کس طرح خود کو بچا سکتے ہیں؟ جی آپ کی بات درست ہے کہ بہت سے لوگ عید کے موقع پر اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ کتنا کھائیں. عموماً ضرورت سے زائد کھا لیتے ہیں، یا پھر اس کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے یا کھانا وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے تو کھانے پر اصرار بھی کیا جاتا ہے، اور انسان پھر دوسروں کا لحاظ کرتے ہوئے زیادہ ضرورت کھاتا رہتا ہے. تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہیں کرو، حد سے زیادہ نہیں کھاؤ. کھانا جہاں اللہ کی نعمت ہے وہاں اس کا زائد ضرورت استعمال جو ہے وہ انسان کے لیے باعث زحمت ہے، بیماریوں کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک بھوک لگی نہ ہوتی تھی کھانا کھاتے نہیں تھے، اور ابھی کچھ بھوک باقی ہوتی تھی تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے تھے. تو اس لیے اگر ہم سنت کی پیروی کریں گے تو انشاءاللہ کھا کر بیمار نہیں ہوں گے. جی اور کوئی سوال؟ ڈاکٹر صاحبہ میرا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پتہ چلا کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے. 3 انگلیوں سے کھانا کھانا مشکل معلوم ہوتا ہے. جی بظاہر 3 انگلیوں سے کھانا اگرچہ مشکل نظر آتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو 3 انگلیوں سے کھانے میں حکمت یہ ہے کہ نوالا بہت بڑا نہیں بنے گا، آپ کم مقدار کی چیز اٹھا سکیں گے. جب لقمہ چھوٹا ہوگا تو اس کے چبانے میں بھی آسانی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے کھانے کی جو حرص ہے اس کو بھی یہ طریقہ کٹ ڈاؤن کرتا ہے، یعنی حرص کو ختم کرتا ہے. پھر یہ کہ جب آپ آہستہ آہستہ کھاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس میں سیٹسفیکشن زیادہ بہتر ہوتی ہے. مثلا آپ اگر بہت بھوک لگی ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں یا بڑے بڑے نوالے لے کے کھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں بعض اوقات انٹیک زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ بھی بیماریوں کا سبب بنتا ہے. تو بہرحال سنت کی پیروی ہر حال میں انسان کے لیے فائدہ مند ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کھانے کے دوران باتوں کی کس حد تک پرمیشن ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بہت لمبی لمبی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی کھانے پہ رکھ لیتے ہیں اور پھر دوبارہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، گرم کرنے میں پرابلم. اب دیکھیے کہ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے. نہ تو کھانے کے وقت بالکل خاموشی سے بہت سنجیدہ ہو کے بیٹھنا چاہیے جیسے کوئی ناراض لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، اور نہ ہی اتنا کھلکھلا کے ہنسنا چاہیے یا اتنی زیادہ باتیں کرنی چاہیے کہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے، یا کھانا اگر آپ کہیں دعوت پر ہیں کسی کے ہاں تو میزبان کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے کہ کھانا کھاتے کھاتے ٹھنڈا ہو گیا وہ پھر گرم کر کے لا رہا ہے، یا یہ کہ کھانے کی مجلس اتنی طوالت پکڑ گئی ہے کہ وہ ایک اور ہی مجلس بن گئی. تو کھانے کے دوران بات کرنا منع نہیں ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ بات چیت بھی کیجیے تاکہ مجلس خوشگوار رہے. اور بسا اوقات کھانا ایک بہانہ ہوتا ہے، اصل چیز ملاقات ہوتی ہے. تو ملاقات کے اس موقع کو خوشگوار بنائیے، اعتدال کے ساتھ گفتگو کیجیے اور ساتھ کھانا بھی کھاتے رہیے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.